قرآن و حدیث میں بتائے گئے ہم بستری کے دو اہم ترین طریقے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ کو ہم بستری کے وہ دو اہم طریقے بتاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان فرماتے ہیں۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل لازمی دیکھیے گا اور ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ناظرین، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو ہم بستری کی ایسی ہی ضرورت ہوتی ہے جیسا کہ غذا کی، کیونکہ بیوی طہارت کا سبب ہے۔ جب شوہر ہم بستری یعنی مباشرت کا ارادہ کرے تو بالخصوص شادی کی پہلی رات ان طریقہ کار پر عمل کریں۔ انشاءاللہ شیطان کی مداخلت سے محفوظ رہیں گے اور نیک اور صالح اولاد پیدا ہوگی۔ ناظرین، جب شادی کی پہلی رات اپنی بیوی کے کمرے میں داخل ہوں تو سب سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ کر دایاں قدم اندر داخل کریں۔ اپنی بیوی کو سب سے پہلے سلام کریں اور اس کو منہ دکھائی کا تحفہ پیش کریں۔ یاد رکھیں، بیوی کے دل میں منہ دکھائی کے تحفے کا ایک الگ ہی ارمان ہوتا ہے۔ ہم بستری سے قبل بیوی سے اور بیوی کا اپنے شوہر کے جسم سے کھیلنا، دونوں میں محبت اور پیار پیدا ہوتا ہے۔ تو دوستو، آپ کو ہم بستری کے نہایت اچھے اور بہترین دو طریقے بتاتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم بستری کے وہ دو طریقے کون سے ہیں؟ دو طریقے جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں۔ یہ وہ طریقہ ہے جو تقریباً ہر جاندار استعمال کرتا ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے کہ عورت نیچے لیٹی رہے اور شوہر اوپر لیٹا رہے اور شوہر حرکت کرتا رہے۔ اس کو قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے۔ عورت نیچے لیٹ جائے اور شوہر کے اوپر اس طریقے سے بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کرنا، اس سے شوہر کو بھی لذت ملتی ہے اور بیوی کو بھی خوب لذت ملتی ہے۔ اس طریقے کو قرآن پاک نے بھی پسند فرمایا ہے۔ ناظرین کرام، دوسرا طریقہ جو حدیث پاک نے بیان فرمایا ہے، حدیث مبارک میں آیا ہے کہ عورت جب نیچے لیٹ جائے تو مرد اس کے دونوں ٹانگوں کو اپنے کندھوں پر رکھ لے، یعنی کہ اس کے سرین کے درمیان بیٹھ کر حرکت کریں، اور اسی طریقہ کو حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ پہلا طریقہ تھا کہ اوپر لیٹ جانا، اور دوسرا طریقہ ہے حدیث میں وہ بھی یہی ہے، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ دونوں ٹانگوں کو اٹھا لیا جائے اور حرکت کی جائے۔ یہ طریقہ ایسا ہے کہ جن عورتوں کو حمل نہیں ٹھہرتا تو بہت جلد اس طریقے سے حمل ٹھہر جاتا ہے۔ ناظرین، یہ وہ طریقے ہیں جن کو قرآن حدیث میں بہت زیادہ پسند کیا گیا ہے۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ شوہر کے اوپر بیٹھ کر ہم بستری کرنا کیسا ہے، یعنی کہ عورت کے شوہر کے اوپر بیٹھ کر ہم بستری کریں۔ دوسرے الفاظ میں کہ شوہر لیٹا ہو اور بیوی اس کے اوپر کوئی بھی طریقہ اختیار کرے اور دونوں ہم بستر ہوں۔ اس ہم بستری کے حوالے سے شریعت کیا حکم دیتا ہے؟ یہ سوال تھا ناظرین۔ ہم بستری کے وقت عورت شوہر کے اوپر بیٹھ جائے، ایسی صورت میں عورتوں کا یہ سمجھنا کہ یہ گناہ کا کام ہے۔ دراصل جس طرز زندگی یا ہمارا سماج یا ثقافت جو ہمارے اطراف میں ہے، ہم دیکھتے ہیں اور اپنے آباء و اجداد سے یا بوڑھی عورتوں سے سنتے ہیں۔ ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ بس ایسے ہی ہونا چاہیے۔ بیوی شوہر کے اوپر بیٹھ کر ہم بستری کریں یا شوہر بیوی کے اوپر کریں، یہ شرعی فریضہ سر انجام دیں، یہ حرام نہیں ہے، بلکہ مرد کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ جس طرح سے چاہے اپنی بیوی سے فائدہ حاصل کرے۔ شوہر کو اپنی بیوی سے ہر وقت ہم بستری کرنا جائز ہے۔ شوہر کے لیے اپنی بیوی کا جسم استعمال کرنا، اس کے جسم سے کھیلنا کسی طرح کا ممانعت نہیں ہے، سوائے چند چیزوں کے جن سے شریعت نے منع کیا ہے۔ یعنی شوہر کے لیے حیض و نفاس کے دوران اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا ناجائز ہے، اور نہ ہی اس کی پاخانے کی جگہ سے ہم بستری کرنا جائز ہے۔ اپنی بیوی سے ہر طرف سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، آگے کی طرف سے بھی اور پیچھے کی طرف سے بھی، مگر دخول شرمگاہ میں ہی ہونا چاہیے۔ یعنی کہ مرد کی عضو کا جو دخول ہے وہ عورت کے سامنے کی شرمگاہ میں ہی ہونا چاہیے، جس میں سے کہ حیض کے دنوں میں خون آتا ہے۔ پیچھے کی جانب سے بھی اگر آپ ہم بستری کرنا چاہتے ہیں تو پچھلی شرمگاہ میں نہیں، بلکہ صرف آگے کی سامنے والی شرمگاہ میں، جہاں سے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو عورتیں ہیں تمہاری بیویاں ہیں، یہ تمہاری کھیتیاں ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عورتوں کو کھیتیوں کا تعبیر کیا ہے۔ تم جس طرف سے بھی چاہو تو آؤ، البتہ پچھلی شرمگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس داخل کرنے سے حرام قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنی بیوی کو پچھلی شرمگاہ میں جمع کیا تو اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی قرآن کی نفی کر دی، اور فرمایا کہ ایسا کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے۔